اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو کیسی شان عطا کی ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ ماشاءاللہ، جس طرح علامہ صاحب عظمت مولا کائنات بیان فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ بخت کی ارجمندی ہے کہ میں آج اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کا ذکر کرنا عبادت ٹھہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی جس کو اگر میں قرآن کی رہنمائی میں دیکھوں تو آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ آپ کے پاس 4 دینار تھے، آپ نے عمل کر دیا، 1 دینار رات کو خیرات کر دیا، 1 دینار صبح کو خیرات کر دیا، 1 اعلانیہ کر دیا، 1 چپکے سے کر دیا۔ میرے اللہ کو مولا کائنات کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا قرآن کا قاری مولا کائنات کے اس عمل کو پڑھے بغیر گزرے نہ۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، اعلانیہ اور چپکے سے، یہ مولا کائنات ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اس ذات کے حوالے سے کیا کہوں، اتنے ٹائم میں اس ذات کی عظمت کا احاطہ کس طرح کر سکوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر کا عظیم دروازہ ہیں۔ باب العلم، باب العلم، اور ہر شہر کی پہچان اس کے دروازے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر میرے علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے باب علی کے پاس آؤ، بے شک۔ باب مدینۃ العلم کے پاس آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا میں کیا کہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، سبحان اللہ، تیرا خون میرا خون ہے، بے شک، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں مولا کائنات کی شناسائی کے حوالے سے چیئر ہونی چاہیے، بالکل میرے علی کو کوئی پہچان نہیں سکا، یہ خود میرے علی نے فرمایا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آج تک جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب مالک کا آوازہ آتا ہے تو آپ کا جسم کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے
اے مولا کائنات اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو یہ کس ذات کا پیغام آیا ہے، کس ذات کا بلاوا آ گیا ہے۔ عبادت میں اگر آپ دیکھ لیں، میں صرف ان الفاظ میں یہ کہوں کہ مولا کائنات کی ذات کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے مکمل پائیں گے۔ آپ کا ایک لقب ابو تراب ہے، تو آپ کہتے ہیں مٹی کو۔ یہ ہوا ایسے کہ ایک دفعہ مولا کائنات مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مولا کائنات کو فرمایا اٹھو ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مٹی کا باپ کیوں کہا؟ کیونکہ میری اور آپ کی تخلیق جو ہے اس میں مٹی کا حصہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو فرما رہے ہیں اے علی تو مٹی کا باپ ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ مٹی کا باپ مولا کائنات کو کیوں کہا گیا۔ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں میں اس کی مزید مطلب اس میں جاؤں۔ یہ عظمت ہے مولا کائنات کی کہ وہ مٹی کے باپ ہیں، اور علم کے حوالے سے میں کون سا میدان کارزار ہو تو مولا کائنات کا کوئی ثانی نہیں آپ کو ملے گا۔ قرآن کے بارے میں ہو تو مجھے یاد آیا کہ مولا کائنات نے ایک موقع پر کہا کہ میں اگر فاتحہ شریف کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر لکھی ہوئی تفسیر کو اٹھائیں۔ 70 اونٹ سبحان اللہ، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور اس سے پہلے ایک کہ مولا چونکہ ہم قرآن سے کیوں ہمارا اتنا قلبی تعلق نہیں رہا کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ مولا کائنات کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ بقرہ شریف میں رکھا ہے، بقرہ شریف کا پورا علم اللہ نے فاتحہ شریف میں رکھا ہے، اور فاتحہ شریف کا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم اللہ نے با کے اندر رکھا ہے، اور با کا پورا علم اللہ نے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ میں یہ بات سمجھا ہوں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر در مولا کائنات پہ جانا پڑے گا، پھر مولا کائنات سے قلبی تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، در اہل بیت رسول پہ جانا پڑے گا، ادروائز قرآن کا علم ہمیں نہیں مل سکے گا، چونکہ قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھ کے ہدایت پا لیں گے۔ ہدایت وہی پائیں گے جن کا تعلق مولا کائنات سے جڑا ہوگا، بے شک، جن کا تعلق اہل بیت رسول سے جڑا ہوگا۔ کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں اس پہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ جب قرآن کا
کہہ دیا، فرما دیا، پھر اہل بیت کا کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا قرآن تھیوری ہے، اس تھیوری کو سمجھنا ہے تو پریکٹیکل جو کیا اہل بیت اطہار نے، اہل بیت رسول نے، اس کو سمجھو گے تو پھر قرآن تمہاری سمجھ میں آئے گا۔ کیا خوبصورت ایکسپلینیشن دی آپ نے مفتی صاحب، کیا بیوٹیفل طریقہ ایکسپلین کرنے کا۔ میں اس حوالے سے مولا کائنات، کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرامین پہ اینڈ کیا تو میں فرامین کی طرف ہی جاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ میرا پیغام ہے آپ کے توسل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سفینہ نوح ہے، بے شک، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ کیا کہنا ہے؟ اس دور میں ہمیں اس سفینہ نوح میں سوار ہو کے اسے مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، تب ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دوسری بات فرامین کی، آج ہر بندہ اپنے رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پہ پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی خوبصورت جملہ، کم الفاظ لیکن کمال کی بات۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، مالک اس وقت ہم سے راضی بھی ہو جائے گا اور ہمیں رزق کا معاملہ بھی نہیں۔ تیسری میری بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جب ہمیں ہمارے والدین ہمارے اسلاف کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج وہ کہانیاں سنانے والی مائیں موجود نہیں رہیں۔ مجھے تلاش ہے ان ماؤں کی جو ہمارے اسلاف کی کہانیاں سنا کے ہمارے بچوں کو جگائیں، ہمارے مردوں کو جگائیں اور ان میں آل بیت اطہار کی زندگی کو شامل کریں، بتائیں۔ اور یہ حکم بھی ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو ایک تو قرآن سکھاؤ، دوسرا میری محبت، تیسرا میرے اہل بیت کی محبت۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میری آخری بات کہ آج کا دن خانوادہ رسول پہ بڑا کڑا دن تھا کہ جب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت، یہ اسلام میں بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار کے ساتھ قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔